ابھی میں ملتمس ہوں بقیت السلف یادگار اسلاف فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب سے کہ وہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں۔ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء کرام اور قرائے اعظام اور عزیز القدر حفاظ حافظ محمد عمار اور حافظ محمد انس، جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ دیگر عزیز القدر طلباء جو اس مدرسہ میں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام حضرات گرامی سامعین و حاضرین کرام، یہ تقریب ان حفاظ کرام کی تکریم اور اعزاز کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور حفاظ کی تکریم اور ان کا اعزاز یہ امت مسلمہ کا فرض ہے، کیونکہ انہوں نے جس عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ عظیم بھی ہے اور کریم بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عظمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، رفعتیں اور بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ محترم قاری محمد یاسین نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے، بہت ہی مدلل اور بہت ہی مؤثر پیرائے کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور حامل قرآن کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کر رہے تھے۔ اس پر مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ ایک ایسا رابطہ ہے اور ایسا لنک ہے، ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے جو آپ کو براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی غیر مسلم آپ کی پناہ میں آ کر دین کے بارے میں جاننا چاہے تو آپ اس کو پناہ دے دیں اور اس کو تحفظ دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام براہ راست سن لے۔ تو سننے والا اللہ کا کلام سنتا ہے۔ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ تو ایک مخلوق قاری کی آواز ہوتی ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ سننے والا اللہ کا کلام سنتا ہے، اور اس کے سننے کا ادب اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ تو گوش بر آواز ہو جایا کرو، اس کی تلاوت پہ کان رکھ لیا کرو، کان دھر لیا کرو، متوجہ ہو کر سنا کرو۔ وَأَنصِتُوا ہما تن گوش ہو کر اور پوری طرح متوجہ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سننی چاہیے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں گی۔ تو قرآن مجید کا سننا یہ اللہ کے کلام کو سننا ہے، اور جب انسان سنتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اس کا پڑھنا یہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ اور جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو، کسی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور پڑھنے والا پڑھتا ہے اچھی آواز میں تو اللہ رب العزت متوجہ ہو کر ما اذن اللہ لشیء مثل ما اذن لنبی یسمع لنبی یقرأ القرآن یجہر بہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو وہ بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھیں اور صحابہ کے پیروکار تابعین اعظام پڑھیں رضی اللہ عنہ الصحابۃ وعن اتباعہم بإحسان اجمعین، وہ پڑھیں، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے پڑھتے پڑھتے آج ہمارے دور تک پہنچے تو اللہ رب العزت پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جب قرآن مجید پڑھنے والے کسی مجلس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس لیتے ہیں، قرآن کا درس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قرآن کا سبق لینا کہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے آ جائیں جس کو ہم ناظرہ خوانی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا سبق لینا کہ اس کا حفظ کرنا آ جائے۔ استاذ پڑھاتا ہے، استاذ دہراتا ہے اور شاگرد کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھو جیسے میں نے پڑھا ہے اس طرح پڑھو، تو شاگرد استاذ کے پیچھے دہراتا ہے، اور جب یہ قرآن کا درس لیتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے، اور قرآن مجید کے ترجمے کا سبق پڑھایا جائے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے مطالب بیان کیے جائیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوگ یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ناظرہ خوانی، حفظ کا سبق، ترجمے کا سبق، تفسیر کا سبق، اور قرآن مجید کی تعلیم و تفہیم کا سبق جو بھی لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العزت ان قرآن پڑھنے والوں کا اور قرآن پڑھانے والوں کا نام لے لے کر اپنے درباری فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اکبر، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی۔ اور پھر یہ قرآن مجید آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابشروا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، خوشخبری دیتا ہوں، سناتا ہوں مجدہ، تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تمہیں مبارک ہو، ابشروا، خوش ہو جاؤ کہ یہ قرآن اللہ اکبر ہوا حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو اللہ رب العزت نے اوپر سے لٹکائی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس نے قرآن مجید کو تھاما اور پکڑا اس نے اس رسی کو تھام لیا جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو جوڑ دیتی ہے، ملا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے، اور
تم پڑھتے ہو تو اللہ اس کو سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ پڑھا جائے تو تم اللہ کا کلام سنتے ہو۔ یہ بندہ خاکی، یہ کمزور انسان اور یہ ہیچ مداں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تو بالکل خالی ہے، یہ اس عظمت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ سنتا ہے تو اللہ کا کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا پڑھنا سنتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ مرتبط کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو رابطے میں کر دیتا ہے، آن لائن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بارک اللہ فیک، رکھ دے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی عزت دے۔ آپ ماشاءاللہ ان بیٹوں کی تکریم کے لیے یہ لے کے آئے ہیں، ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کے آئے ہیں، لیکن اصل تکریم تو ان کی تب ہونے والی ہے جب سارا جہان اکٹھا ہوگا، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، انبیاء اور رسول بھی ہوں گے، اور ان کے سامنے اللہ رب العزت ان کی عزت افزائی فرمائے گا، ان کا شان بڑھائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بیٹوں کو اور اسی طرح جو بھی قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ان سب حفاظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قرآن کا ایسا حامل بنائے اور قرآن پر ایسا عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کا ایسا حافظ اور محافظ بنائے کہ قرآن ان کا سفارشی بنے، اور جتنے اعزازات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا ان کو مستحق بنائے، خاص طور پر حافظ محمد عمار بیٹے کو اور حافظ محمد انس بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور زندگی میں باعث راحت دل بنائے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور قیامت والے دن جو انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ان کے حصول کا وسیلہ بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کی طرف یہ 7 آیتوں کا مجموعہ سورہ فاتحہ نازل فرمائی، اور یہ قرآن عظیم آپ کی طرف نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن کو عظیم قرار دیا، القرآن العظیم، قرآن میں عظمت ہے، اس کے اندر گریٹنس ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر رفعت ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کرامت والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، اور فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، کریم بھی اللہ رب العزت ہے، مجید بھی اللہ رب العزت ہے، اور انک حمید مجید، اور عظیم بھی اللہ رب العزت ہے، وہو العلی العظیم، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور جو آدمی اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو عظمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، عزت و کرامت بھی عطا فرما دیتے ہیں، عظمت اور بزرگی بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ چیزیں اس کو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی صفتیں ہیں، اور جو اس سے جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، قرآن کی مہارتیں، اللہ اکبر، کئی پہلو سے قرآن کی مہارت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مہارت تو یہ ہوتی ہے قرآن مجید کی کہ انسان کو اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا آئے۔ یہاں ایک بات کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ضرور اس پر توجہ دیں اور اس کے اندر محنت کریں کہ قرآن مجید کو صحیح عربی لہجے اور عربی تلفظ کے اندر پڑھیں۔ ہم جس طرح قرآن مجید کو پڑھتے ہیں الفاظ کو صحیح مخارج سے ادا نہیں کرتے اور ان کی صفات کا خیال نہیں کرتے اور ان کا صحیح انداز میں تلفظ نہیں کرتے، ادائیگی نہیں کرتے، تو اس سے معنی بدل جاتا ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ عربی زبان کے الفاظ کا ہا سے اگر ہا پڑھ لیں آپ، ہا یہ لاہوری ہا جو ہوتی ہے، ہائے حوض، اور ہا جو حلوے والی ہا ہوتی ہے، ان دونوں کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کو سلا دینا، کسی کو سلا دینا، اسے بے جان کر دینا۔ تو ہمیں
کوشش کر کے اپنی زبان کو درست کر کے اور ذرا اس کو ریاضت کے ذریعے محنت کر کے ایسے مشق کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا صحیح تلفظ کر سکیں، صحیح ادائیگی کر سکیں، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کو تعظیم کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تعظیم دل میں بھی ہونی چاہیے اور عملاً بھی قرآن مجید کا احترام اور قرآن مجید کی تقدیس ملحوظ رکھنی چاہیے، نیچی جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ لگائے جائیں تو باوضو ہو کے لگائے جائیں۔ بچوں کے لیے تو خیر اجازت ہوتی ہے کہ بچے حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بڑے آدمی کو بہتر یہی ہے کہ وہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ہاتھ میں لے کر پڑھے اس کو۔ اور زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کو ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے لباس وغیرہ نہ پہنا ہو، باقاعدہ اچھے لباس کے ساتھ اور اچھے طرح بیٹھ کے بڑی تعظیم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی تکریم اور اس کی تعظیم مطلوب ہے، اور محبت کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرا محسن ہے، میرا منعم ہے، میرا خالق ہے، میرا بادشاہ ہے، مجھے نوازنے والا ہے، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں ہو اور پھر اللہ کا کلام انسان پڑھے تو پھر اس کی لذت اور حلاوت محسوس کرے، اس کی لذت اور حلاوت محسوس کرے۔ ہم لوگ تو چونکہ اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے عام طور پر، اس لیے جو اس کا اصل اثر ہے اس سے ہم ہیں، لیکن اس کے آواز کے اندر جو مٹھاس ہے اور جو اس کے الفاظ کے اندر جو حلاوت اور شیرینی ہے وہ تو ہمارے کان محسوس کرتے ہیں، ہمارے قراء پڑھتے ہیں، ہمارے خطباء پڑھتے ہیں تو ہم اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھ رہے ہوں تو پھر تو یقین جانیے کہ پڑھنے میں جو لذت ہے اور سننے میں جو لذت ہے وہ آدمی کو ساری لذتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر محنت کریں، قرآن مجید کے اوپر محنت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ایک مہارت تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، ناظرہ خوانی میں بھی اور حفظ کے اندر بھی، اور پھر دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے لعلکم یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ رب العزت نے تمہارے سمجھنے کے لیے اور تمہاری سوچ اور تمہارے فہم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، گہری سوچ بچار کے ساتھ اور عمیق فکر و نظر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ دوسری مہارت ہے کہ اس کے ترجمے کو سمجھا جائے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھا جائے۔ تیسری مہارت یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کیا جائے، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق انسان کا عمل ہو۔ اور پھر چوتھی مہارت یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کو آگے پڑھایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے۔ یہ ساری مہارتیں جس آدمی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، پڑھنے کی مہارت، سمجھنے کی مہارت، عمل کی مہارت، تعلیم کی مہارت، اور اس کے اندر پھر ایک قراءات کی مہارت ہے، جو قرآن مجید کی قراءات ہیں قراء کی، ان کے بارے میں بھی انسان کو علم ہو اور ان کے مطابق بھی انسان پڑھ سکتا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی خدمت کی ہے اس امت نے قرآن مجید کی کہ اس کا رسم، اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا، اس کی ادائیگی اور اس کے اندر آواز کو کہاں کھینچنا ہے، کہاں پست کرنا ہے، کہاں موٹا کرنا ہے، کہاں پتلا رکھنا ہے، کہاں کھینچ کر پڑھنا ہے، کہاں پڑا پڑھنا ہے، کہاں کھڑا پڑھنا ہے، ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے اس امت کے اندر وہ لوگ پیدا کیے ہیں جو اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ مہارتیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ ما سفرت الکرام البرر، وہ ان کا ہم پایا اور ہم مرتبہ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو عزت دینی ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ محترم نقوی صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا۔ بس میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حافظ قرآن قبر سے اٹھے گا اور قبر سے باہر محشر کے میدان کی طرف چلے گا تو قرآن اس کا استقبال کرے گا، اور جس طرح اس حافظ کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، قبر سے نکلا اور محشر کا عالم ہے اور ہولناک دن ہے تو گھبرایا ہوا ہوگا، تو قرآن اس کا استقبال کرے گا، تو قرآن اسے کہے گا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو کہے گا میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں ہوں تیرا ساتھی قرآن۔ اور قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور قرآن اسے کہے گا اللہ اکبر، کل تاجر من وراء تجارتی، ہر تاجر جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور وہ اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے کہ اس سے نفع حاصل کرے۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور تیری تجارت جو ہے وہ ساری تجارتوں سے بڑھ کر تجارت ہے جو تو کر کے آیا ہے، جو تو تجارت کر کے آیا ہے ایسی تجارت کسی نے نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، جس تجارت کے اندر نقصان اور گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع، اور پھر ایک دفعہ نفع آ گیا اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، قرآن مجید ایسی تجارت ہے کہ اس کا جو ثواب ہے یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ خاص طور پر جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، جب قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے اور استاد اسے پڑھاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے جیسے اس پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اس طرح پڑھانے والے کو بھی ملتا ہے، پڑھانے والے کے استاد کو بھی ملتا ہے، اور یہ استادوں کے استاد اور آگے سارا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس سارے قرآن پڑھنے کا ثواب جتنا پڑھنے والوں کو ملتا ہے اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہے اس کو جو ثواب مل رہا ہے اس کے ماں باپ کو بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے جو اس کو پڑھا رہے ہیں۔ پڑھانے والے ایک تو استاد ہیں محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عزت برکت دے، اور دوسرے وہ محسنین اور معاونین ہیں جو اس مدرسے کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، اس کو فائنانس کر رہے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور اس مدرسے کو قائم کیا ہوا ہے اور اس کی چوکی داری کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی تجارت دنیا کے اندر کوئی نہیں جیسی قرآن کی تجارت ہے، سبحان اللہ، یرجون تجارت لن تبور۔ تو قرآن اسے کہے گا آج تیری تجارت ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میں تیرا کلام ہوں اور یہ میرا ساتھی ہے، مجھے پڑھنے والا تھا، مجھ پر عمل کرنے والا تھا، میں نے اسے راتوں کو جگایا اور دنوں کو میں نے اس کو پیاسا رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، آج یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اس کی عزت بڑھا، اس کی شان بڑھا۔ تو اس کو عزت و تکریم کا تاج پہنایا جائے گا اور عزت و تکریم کا لباس پہنایا جائے گا، خلعت پہنائی جائے گی، اور قرآن مجید کہے گا یا اللہ اس کی مزید عزت بڑھا۔ تاج پوشی ہو گئی حافظ کی، خلعت پہنا دی گئی، مزید کہے گا قرآن اس کی عزت بڑھاؤ، تو اللہ رب العزت اس کے ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیں گے اور ایک ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی کا پروانہ دے دیں گے کہ جنت تیری اور تو اس کا بادشاہ، تیری بادشاہی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی اور کوئی بوٹوں والی سرکار نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے واسطے، تو اس کا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طرح قاری صاحب سنا رہے تھے آپ کو وہ حدیث مستدرک حاکم کی کہ اس کے والدین کی بھی عزت افزائی ہوگی، لایا جائے گا قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا دنیا کے سامنے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ اتنا تابناک اور اتنا روشن اور چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جائے گا، اور ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا، بڑی شاندار ان کی خلعت پوشی کی جائے گی، ان کو لباس پہنایا جائے گا تکریم اور اعزاز کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے موتی اور جواہرات، ہیرے
اور قیمتی پتھر اور سونا چاندی اور اثاثے جو کچھ ہے یہ سب اس لباس کی قیمت نہیں بن سکتا، اتنا مہنگا لباس ہوگا۔ تو وہ کہیں گے بیما کسینا ہاذا، یہ عزت افزائی ہماری کس وجہ سے ہوئی؟ تو کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اپنے بیٹے کو تم نے قرآن پڑھایا تھا۔ تو حافظ کی عزت، حافظ کے ماں باپ کی عزت اور حافظ کے استاد کی عزت، جس نے جو ذریعہ بنا ہے اس سارے اعزازات کا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، اللہ کی بڑائی ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ اس مسلمان کی عزت کی جائے جو اللہ کی فرما برداری میں بوڑھا ہو گیا، اور اس حکمران کی عزت کی جائے جو اللہ کے احکام کو نافذ کر کے انصاف کرنے والا ہے۔ اس حکمران کی عزت بھی اللہ رب العزت کی جلال اور اس کے کبریائی کے ماننے کا تقاضا ہے۔ وحامل القرآن، اور اس قرآن کے حافظ اور قاری کی اور اس قرآن کے حامل کی عزت کی جائے۔ حامل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے پھرتا ہے، اپنے دل کے تختی پہ لکھا ہوا ہے اور دماغ میں محفوظ کیا ہوا ہے، ہر وقت جہاں جاتا ہے قرآن کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، حامل القرآن۔ اور حامل القرآن کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ قرآن کا حامل ہے، یعنی قرآن کے مطابق چلنے والا ہے۔ غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، نہ تو وہ قرآن میں غلو کرتا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں ان کے مطابق عمل کرتا ہے، اس سے آگے نہیں نکلتا۔ ولا الجافی عنہ، اور نہ اس سے جفا کرتا ہے، یعنی اس سے تعلق توڑتا نہیں، اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنا رابطہ منقطع نہیں کرتا، اس سے جڑا رہتا ہے، اس سے منقطع نہیں ہوتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے حافظ قرآن کی عزت کرنا یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عزت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے لیے عزت ہے، للہ العزہ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت والا ہے اللہ رب العزت، اس کے لیے عزت ہے رب العزہ والجلال۔ تو اس کی عزت کو تسلیم کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ حافظ کی عزت کی جائے اور حافظ کے استاذ کی عزت کی جائے، اور ان لوگوں کی عزت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ان کا احترام بھی دل میں ہونا چاہیے، ان کو آگے جگہ دینی چاہیے، ان کو اوپر بٹھانا چاہیے اور ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ اور باقی بہت ساری چیزیں محترم نقوی صاحب نے آپ کو سنا دی ہیں، میں بس اسی حدیث کے پر اتفاق کرتا ہوا بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس ادارے کے لیے مدرسہ انس بن مالک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو جاری رکھے، اور جو حضرات یہاں پڑھا رہے ہیں اس کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب ان کے دست و بازو ہیں اور ان کے ساتھ متعاون ہیں اور ان کے ساتھ پشتی بانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دست و بازو ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے آپ کو قاری صاحب نے تلقین کی ہے اور توجہ دلائی ہے کہ بھائیو قرآن مجید کے طالب بن جاؤ، تم اس زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کرو، قاعدہ پڑھنا شروع کر دو، سپارہ پڑھنا شروع کر دو، ایک صفحے کے اوپر محنت کر کے اس کی تصحیح کرنا شروع کر دو، طالب قرآن بن جاؤ، متعلم قرآن بن جاؤ، اور جو پڑھانے والا ہے وہ بھی اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی خیرکم کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو جتنی دنیا میں امتیں آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور ہماری 70ویں امت ہے، 70ویں امت ہے، 70۔ فرمایا یہ ان ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ انتم اکرم علی اللہ، تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔ آئے تم سب سے آخر میں ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں سب سے آگے کر دے گا، سب سے آخر میں آئے اور سب سے آگے ہو جاؤ گے، حساب میں بھی سب سے آگے، پل صراط سے گزرنے میں بھی سب سے آگے، اور جنت میں جانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی میت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا امتی بنا دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس بہترین امت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے اور قرآن کی یہ مہارتیں حاصل کرنے والے، جن کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ تو آپ قرآن کے طالب بنیں، اور جس بھی
عمر کے حصے میں ہے اور جو بھی آپ کا شعبہ زندگی ہے کچھ وقت نکالیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے. اور اب تو ایپس بھی بڑی موجود ہیں آسانی والی جن کے ذریعے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے محترم قاری صاحب، محترم امام صاحب، محترم عالم صاحب، خطیب صاحب، ان سے وقت لے کر ان سے قرآن پڑھیں. اس طرح استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے جو چیز منتقل ہوتی ہے یہ ایپ کے ذریعے نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ جو ایپس ہوتی ہیں یہ موبائل کے اندر ہے اور موبائل آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے پڑھنے سے فائدہ تو انسان کو ہو جاتا ہے. انفارمیشن دور، یہ آئی ٹی کا دور ہے تو سہولت تو آدمی کو مل جاتی ہے، لیکن وہ فیض جو ہے وہ شخصیت کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے. تو اس لیے قرآن کے طالب بنیں اور قرآن کے متعلم بنیں اور قرآن سیکھیں. اور انشاءاللہ العزیز قرآن جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال دیتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے. اور قرآن انسان کے لیے شفا بنتا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنتا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شفا کے منبع ہیں، ان کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. ایک خالص شہد اصلی اور خالص شہد، اور دوسرا قرآن مجید. قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے علاوہ روحانی، نفسیاتی اور قلبی اور انسان کی جو طبعی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے انسان کے لیے کہ انسان نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. یہ انسان کے لیے ہدن للناس، رہنما ہے کہ میرے لیے راستہ کون سا ہے. اور ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مرحلہ، کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، کسی بھی شعبے کا آدمی ہو، قرآن کی طرف آئے. قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے. علماء کے لیے بھی رہنما ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی رہنما ہے، مزدوروں کے لیے بھی رہنما ہے، سرمایہ داروں کے لیے بھی رہنما ہے، ذمہ داروں کے لیے بھی رہنما ہے، کاشتکاروں کے لیے بھی رہنما ہے. اور عدل گستری کرنے والے حکمران ہیں، عادل ہیں، ججز ہیں، وکلاء ہیں، ان کے لیے بھی رہنما ہے. سب کے لیے قرآن مجید کے اندر رہنمائی موجود ہے. اور رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس کو رب مان کے اس کے بندے بن کے زندگی گزارو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہادی ہو، راہبر ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو. اور یہ زندگی عارضی ہے، اس کو چھوڑنا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کرو. اور اس کو فکر کرنے کا یہی راستہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دو، نفاق کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو، بغاوت کو چھوڑ دو، غفلت کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے اور قرآن کو اپنا امام، رہبر اور پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، جو اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کو اپنا امام اور رہبر بناتا ہے، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے. اور جو اس کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے آنکھیں موند لیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ہانک کے نعوذ باللہ جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے اگر قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن آپ کا سفارشی بنے گا، آپ کا حمایتی بنے گا، آپ کا وکیل بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقدمہ لڑے گا، آپ کی نجات کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا. اور اگر قرآن مجید کے خلاف عمل کیا تو پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں مدعی بن کر اور فریق مخالف بن کر کھڑا ہو جائے گا. پھر جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا پھر اس کی نجات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں محفوظ رکھے. تو قرآن کے ساتھ جڑیے، قرآن کے خادم بنیے، قرآن کے طالب بنیے اور قرآن پڑھنے والوں کے بھی خادم بنیے. ان کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رکھیے. اللہ اس ادارے کو برکت دے اور بیٹے حافظ محمد عمار کو اور حافظ محمد انس کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں حامل قرآن بنائے. اور میں ان کے والدین سے عرض کروں گا کہ ان کو دین کے لیے وقف کر دیں، ان کو دین کا عالم بنائیں، قرآن کا خادم بنائیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا. اور آپ نے یہ وہ تجارت کی ہوگی کہ جو آپ کے دوسرے بچے جو ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں وہ تو ساری یہی رہ جانے والی ہیں. یہ یہاں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت آپ حضرات کو سننے پر، بیٹھنے پر، یہاں آنے پر، جمع ہونے پر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارا سننا، بیٹھنا اور سنانا قبول فرمائے. اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔